اور امریکہ کے درمیان بھارتی جنگ پر برف پگھلنے لگی۔ دونوں کی جانب سے مثبت بیانات سے کشیدگی میں کمی واقع ہونے کا امکان ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی کارکردگی کے نظام میں بہتری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ حکام کے مطابق کمیٹی اراکین میں وزیر توانائی، وزیر موسمیاتی تبدیلی، چیئرمین FBR اور دیگر شامل ہوں گے، جبکہ وزیر خزانہ کو کمیٹی کا کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ کراچی میں واٹر ٹینکر کی تیز رفتاری کے باعث ایک اور حادثہ، بچہ جاں بحق، جبکہ خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ حادثہ گلشن حدید الجنت شادی ہال کے قریب پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ہر قیمت پر نہروں کا منصوبہ نہ بننے دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں مراد علی شاہ نے کہا کہ وہ ہر گارنٹی دینے پر تیار ہیں کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی عوام کی طاقت سے نہروں کا منصوبہ بننے نہیں دے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جولائی 2024 سے نہر منصوبے پر کام اور نومبر سے ایکنٹ میں منظوری رکی ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف 5 اکتوبر کو PTI کے لاہور میں احتجاج اور پولیس پر تشدد کا معاملہ کے کیس کی سماعت کی۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ویٹیکن سٹی کے جانب سے جاری بیان میں پوپ فرانس کی 88 برس کی عمر میں انتقال کی تصدیق کی گئی ہے۔ پوپ فرانس رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما تھے اور طویل بیماری کے بعد چند روز قبل ہی صحت یاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہوئے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پوپ فرانس کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ملکی معاشی میدان سے مزید اچھی خبریں آنے لگیں۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ جولائی 2024 تا مارچ 2025 ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 9.38% اضافہ ہوا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات اس وقت $13.5 ارب سے زائد ہیں۔